اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اور اے نبی یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوج روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ حضرات و خواتین، یہ سورہ احزاب کی میں نے آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 11 تک تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ جو گفتگو یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ آیت نمبر 27 تک جاری ہے۔ تو یہ دراصل ایک موضوع ہے پچھلے موضوع کے بعد۔ اس سے پہلے جو موضوع تھا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنی ہے، اور قانون بنانے کا، فطرت کا قانون بنانے کا، وحی کا قانون اتارنے کا، یعنی قانون فطرت اور قانون شریعت، اور اس سلسلے کی ساری تفصیلات کا پورا حق اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کا رسول بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں دو دل نہیں رکھے ہیں کہ وہ ایک دل سے اللہ کی اطاعت کرے اور ایک دل سے اللہ کے دشمنوں کی اطاعت کرے۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دل دیا ہے اور اسے یہ طے کرنا ہے کہ وہ اس دل سے اللہ کی اطاعت کرے گا یا اللہ کے باغیوں کی اور اللہ کے دشمنوں کی اطاعت کرے گا۔ اور یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ اللہ کے باغیوں اور اللہ کے دشمنوں میں کافر بھی ہیں جو کھلا اعلان کرتے ہیں اپنے کفر کا اور اپنی بغاوت کا، اور منافق بھی ہیں جو دل میں تو نفاق رکھتے ہیں، اللہ کی دشمنی رکھتے ہیں، اللہ سے بغاوت کا جذبہ رکھتے ہیں، اور یعنی جو اندر سے تو اللہ کے باغی ہیں لیکن بظاہر وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بظاہر یہ منافقین ہیں اور یہ کافرین ہیں، دونوں کی اطاعت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کرنے کا اور مکمل اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اطاعت والی آیتوں کے بعد عہد والی آیتیں شروع ہوتی ہیں۔ تو اطاعت والی آیتیں اور اس کے بعد پھر عہد والی آیتیں۔ ان عہد والی آیتوں کے درمیان بیچ بیچ میں جگہ جگہ عہد کا تذکرہ آتا ہے، اور ان عہد والی آیتوں کے درمیان احزاب کا یا خندق کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نبیوں کے سے لیے ہوئے عہد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نبیوں سے عہد لیا گیا، اور نبیوں میں ذکر کیا جاتا ہے خاص طور سے، یعنی تمام نبیوں کا، اور اس کے بعد خاص طور سے اللہ کے رسول کا، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ان سے ہم نے عہد لیا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان سے ہم نے
بہت بڑا عہد لیا ہے، بہت پختہ عہد لیا ہے، بہت زبردست عہد لیا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اس کے بعد پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو لوگ سچے ہیں ان کی سچائی کا ان سے سوال ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ سچے ہیں انہیں یہ بتانا ہوگا کہ وہ سچے ہیں اپنے عمل سے، اپنے عہد کی پاسداری سے۔ اور پھر آگے یہ بتایا گیا آخر میں، اس سلسلے کے آخر میں آیت نمبر 24 میں، بلکہ اس سے پہلے آیت نمبر 23 میں، کہ مومنوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہ اللہ تعالیٰ سے سچا عہد کیا، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے عہد کیا تو سچا عہد کیا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کر چکے، اور کچھ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے عہد کو پورا کرنے کا موقع ملے، اور انہوں نے اپنے عہد کی کیفیت میں، اس کی صداقت اور سچائی میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سچا عہد کیا تھا اور اب وہ جھوٹا عہد ہو گیا ہو، بلکہ ابھی بھی وہ عہد سچا ہی عہد ہے۔ اور آگے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سچا عہد کرنے والوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے گا، اور منافقوں کو عذاب دے گا اگر چاہے گا، یا چاہے گا تو ان کو اوپر مہربانی کرے گا۔ تو صادقین اور منافقین ان دونوں کا ذکر کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد میں جو لوگ سچے ہوتے ہیں، جو لوگ سچا عہد کرتے ہیں اور اس کو پورا کر دکھاتے ہیں، وہ تو صادقین ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے سچا عہد نہیں کرتے ہیں، جھوٹا عہد کرتے ہیں، وہ منافقین ہیں۔ تو سچا اللہ تعالیٰ سے سچا عہد کرنے والے صادقین ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جھوٹا عہد کرنے والے یا اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پامال کرنے والے، اس کی خلاف ورزی کرنے والے، وہ منافقین ہیں۔ اچھا، پھر یہ جس عہد کا ذکر ہے یہاں پر، وہ عہد ہے کیا جو نبیوں سے لیا گیا؟ اس کی وضاحت ہمیں سورہ آل عمران میں ملتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ نبیوں سے میثاق لیا گیا، نبیوں کا میثاق لیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میثاق میں یہ ذکر ہے کہ جو رسول آئے گا، جو تمام نبیوں کی بشارتوں کا مصداق ہوگا، اس رسول پر سب کو ایمان لانا ہے، اور اس رسول پر کی سب کو نصرت کرنی ہے، مدد کرنی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس کے مشن کا حصہ بننا ہے۔ تو اس طرح سے معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کا عہد دراصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو آخری رسول ہے اس کے مشن کا حصہ بنا جائے، اس کی نصرت کی جائے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کو قوت پہنچائی جائے۔ اور یہ عہد، رسول کو قوت پہنچانے کا عہد، یہ بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا، اور وہ میثاق کیا تھا؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور رسولوں کو قوت پہنچانا ہے، رسولوں کی مدد کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے۔ آگے یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے جب اس عہد کو توڑ دیا، یعنی دین پر عمل کرنے کا عہد، اطاعت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اور رسولوں کی مدد کرنے کا عہد، رسولوں کو قوت پہنچانے کا عہد، رسولوں کی قوت بننے کا عہد، اس عہد کو جب بنی اسرائیل نے توڑ دیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، جب انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا تو ہم نے ان کے اوپر لعنت مسلط کر دی۔ یہ جو عہد ہے رسول کی نصرت کا، رسول کی قوت بننے کا، اس کا ذکر سورہ فتح میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کیا گیا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تم کو گواہ اور بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔
کس لیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور وَتُعَزِّرُوهُ، اور اللہ کے رسول کے مددگار بن جائیں، اللہ کے رسول کی قوت بن جائیں۔ تو یہ عہد ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس عہد میں سچا ہونا ہے، اس عہد کو سچے دل سے کرنا ہے، اور اس عہد کے راستے کی ہر مصیبت کو برداشت کرنا ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں یہ ان کو آپ اس حوالے سے دیکھیے، احزاب کا، خندق کا جو واقعہ ہے اس پورے واقعے کو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بدر کا واقعہ ہوا، بدر کے واقعے میں جنگ ہوئی، مکے سے مشرکین لشکر لے کر آئے تھے، قافلہ تھا، بہانہ قافلے کو بچانے کا تھا، ارادہ مدینے پر حملہ کرنے کا تھا، مسلمان بھی نکلے تھے اور مسلمانوں کے سامنے مدینے کو بچانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پیش نظر جنگ کرانی تھی، تاکہ یہ لوگ جو مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کرنے کے لیے مکہ سے آئے پوری تیاری کے ساتھ، ان سے بہرحال جنگ ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ظہور ہو جائے اور مومنوں کو فتح حاصل ہو جائے، اور کافروں کو اور جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے بندوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، وہ کیفر کردار تک پہنچے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کرا دی، اور اس جنگ میں منافقین شریک نہیں ہوئے، انہوں نے بہانہ کر دیا کہ ہم تو جانتے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی، اور اس لیے وہ شریک نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے بچنے کے بہانے بھی نکال لیے، ہیلے تراش لیے، تعویلیں کرنے لگے۔ اس کے بعد احد کا واقعہ ہوا، پھر مکے سے مشرکین پورا لشکر لے کر آئے، اور بڑا لشکر لے کر آئے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، مدینے کو مٹانے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں منافقین بھی شریک ہوئے تھے، یہ سوچ کر کہ جس طرح سے جنگ بدر میں آسان فتح حاصل ہو گئی تھی، کھلی ہوئی روشن فتح حاصل ہو گئی تھی اور مال غنیمت ملا تھا، تو ابھی بھی ملے گا۔ لیکن جب حالات کچھ بدلے اور مسلمانوں کو شدید زخم لگنے لگے، تو انہوں نے کنارہ اختیار کیا اور یہ خبر اڑا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، اور یہ خبر اڑا کر اپنے لیے کنارے ہونے کا بہانہ نکال لیا، اور بعد میں پھر الٹا مسلمانوں کو لعن طعن کرتے رہے کہ یہ جو زخم ہمیں پہنچے ہیں یہ تمہاری وجہ سے پہنچے ہیں، یہ جو زخم تم لوگوں کو پہنچے ہیں یہ تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے پہنچے، تم نے ہماری بات نہیں سنی۔ تو اس طرح ان دونوں موقعوں پر ان کے منافقت سامنے تو آئی، لیکن پھر بھی وہ تعویلوں اور بہانوں کے پردوں میں چھپی رہی۔ اہل ایمان کی سچائی بہرحال سامنے آئی، دونوں موقع پر سامنے آئی۔ اس کے بعد پھر یہ تیسرا موقع آیا، احزاب اور خندق کا موقع آیا۔ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی حفاظت کے لیے ایک طرف سے خندق کھود کر اپنے آپ کو، اپنے اہل مدینہ کو، مدینے والوں کو اندر محصور کر لیا تھا، اور اس کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک لشکر نہیں بہت سارے لشکر آئے تھے اور ہر طرف سے آ گئے تھے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، ہر طرف سے لشکر آ گئے تھے، اور وہ سب مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے۔ لیکن خاص بات یہ ہے، اچھا انہوں نے آ کے مدینہ کو گھیر لیا، حالات بہت سخت ہو گئے، آزمائش بہت سخت تھی، اتنی سخت تھی کہ فرمایا کہ آنکھیں پتھرا گئیں، وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل منہ کو آ گئے،
اور فرمایا کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بری طرح سے ہلا مارے گئے اہل ایمان۔ تو بہت ہی شدید آزمائش کا موقع تھا اور کافی لمبا چلا، ایک دن دو دن کی بات نہیں تھی۔ عام طور سے جیسے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، تو وہ ایک دن کا معاملہ تھا، ایک دن کا معاملہ، لیکن یہ ایک طویل عرصہ گزرا، شدید حصار کا، ہر طرف سے بڑے بڑے لشکر، اور وہ منہ کھولے کھڑے ہیں، ہتھیار نکالے کھڑے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، اور مسلمان اندر محصور ہیں، اور اندر مسلمان بھی ہیں، منافقین بھی ہیں۔ منافقین وہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں، ان کو بھی وہیں پر محصور رہنا ہے، چاہتے ہیں کہ کاش وہ کہیں باہر ہوتے اس موقع پر، لیکن یہ تو ایسا موقع آ گیا کہ وہ سب گھرے ہوئے ہیں۔ اب مومنین بھی یہی ہیں، منافقین بھی یہی ہیں، حالات بہت سخت ہیں۔ ایسے سخت حالات میں مومنوں کا بھی امتحان ہے اور منافقوں کی بھی آزمائش ہے۔ مومنوں کا امتحان یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا، سچا وعدہ، اس کی صداقت خوب اچھی طرح کھل کر سامنے آ جائے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اس کا یہی مطلب ہے کہ سچے لوگوں کی جو سچائی ہے، انہوں نے عہد جس سچے دل سے کیا ہے، اس کی سچائی اور صداقت پوری دنیا دیکھ لے، سب کے سامنے آ جائے۔ اور منافقوں کے دل میں جو نفاق ہے، جو کھوٹ ہے، جو میل ہے، جو روگ ہے، بیماری ہے، وہ بھی سب کے سامنے آ جائے۔ وہ چھپا نہیں سکے اس کو جو اب تک چھپائے ہوئے تھے، چنانچہ یہی ہوا۔ اس موقع پر منافقین کا نفاق اچھی طرح سے کھل کر سامنے آ گیا، اور اس موقع پر مومنوں کی سچائی اچھی طرح سے کھل کر سامنے آ گئی۔ تو معلوم یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے میں یہ بات بتائی کہ وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جنگ سے بچا لیا، جنگ نہیں ہونے دی۔ وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اپنے لشکر بھیج دیے، اور ان لشکروں نے اور آنے والے لشکروں کو تہس نہس کر دیا، اور ان کو واپس بھیج دیا، نامراد واپس بھیج دیا، اور مومنوں کو جنگ سے بچا لیا۔ مومنوں کو جنگ نہیں کرنی پڑی۔ یہ جسے ہم جنگ خندق کہتے ہیں، اس میں حقیقت میں جنگ نہیں ہوئی، اس میں امتحان ہوا، مومنوں کا امتحان ہوا، اور اس میں منافقوں کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ جو پورا واقعہ ہے، اس کو ہمیں اسی سیاق میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو کس طرح سے پورا کیا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں اس میں رہنمائی ملتی ہے۔ احزاب کے اس واقعے کی اہل اسلام کے لیے بڑی اہمیت ہے۔ اہل اسلام کو سب سے پہلے یہ ماننا چاہیے کہ انہوں نے جب وہ اللہ تعالیٰ پر جب وہ ایمان لائے ہیں، تو وہ صرف زبانی ایمان نہیں ہے، وہ کچھ اعمال کی بجا آوری نہیں ہے، وہ کچھ چیزوں سے رکنا اور کچھ چیزوں کو کرنا نہیں ہے، اس سے آگے ہے۔ وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرتے ہیں کہ وہ اب اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، تو اللہ کے رسول کے مشن کا حصہ بن گئے ہیں۔ اب ان کی پوری زندگی ویسے ہی گزرے گی، اسی مشن کو لے کے گزرے گی جس مشن کو لے کے اللہ کے رسول کی زندگی گزرتی ہے۔ تو وہ مشن والے ہو گئے ہیں، ان کا ایک فرض منصبی بن گیا ہے، اور وہ ایک نصب العین لے کر اب باقی زندگی گزاریں گے۔ اور اس نصب العین کے راستے میں یہ جو تعزیر الرسول ہے، رسول کا مددگار بننا، رسول کی قوت بن جانا، رسول کی نصرت کرنا، یہ بہت بڑا عہد ہے، اور یہ عہد ایسا ہے کہ اس میں کبھی بھی پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگنا ہے۔
اسی میں فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے عہد کیا تھا کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، کبھی میدان چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ ایک عہد سے جڑ گئے ہیں، اور وہ ہے نبی کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے کا عہد، نبی کی نصرت کا عہد، نبی کی قوت بن جانے کا عہد۔ اور اب اس عہد، اس راستے میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے۔ اس راستے میں آزمائشیں آئیں گی، سخت آزمائشیں آئیں گی، لیکن پیٹھ نہیں دکھانی ہے، آگے بڑھتے جانا ہے۔ یہی اس عہد کا تقاضا ہے۔ اگر آپ نے سچے دل سے عہد کیا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کچھ مومنین ایسے ہیں، مومنوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سچا عہد کیا ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے عہد کو پورا کر لیا، پورا کر دکھایا، ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے پورا کر دکھایا۔ اور کچھ لوگ ابھی انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے گا وہ اپنے عہد کو پورا کر کے دکھائیں گے، اور انہوں نے اپنی عہد کی کیفیت میں کچھ بھی تبدیلی نہیں کی ہے۔ تو ایک مومن کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ ایمان لاتے ہی اللہ تعالیٰ سے ایک سچا عہد کرتا ہے، نصرت دین کے راستے پر چلنے کا ہے، وہ اس عہد راستے پر چل پڑتا ہے اور وہ مواقع تلاش کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اس کو تلاش ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے کہ کب موقع آئے اور کب وہ اپنے آپ کو عہد کا سچا اور عہد کا پکا ثابت کر کے دکھائے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، ہمیشہ اس کے سامنے رہتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے جو سچا عہد کیا ہے اس کی سچائی کا ثبوت دو، تم کیا کر رہے ہو اپنی زندگی میں جس سے یہ معلوم ہو کہ تم اپنے عہد میں سچے ہو۔ تو یہ ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ سچا ہے اپنے عہد میں۔ اگر زندگی میں کبھی وہ بتا ہی نہیں سکا، خود اپنے آپ کو نہیں بتا سکا، تو پھر اس کا عہد وہ غور طلب ہے کہ کیا واقعی اس نے سچا عہد کیا تھا، یا اس نے اللہ تعالیٰ سے یوں ہی عہد کیا تھا، یا عہد ہی نہیں کیا، یا جھوٹا عہد کیا، اور اس کے بعد پھر وہ عافیت کی زندگی تلاش کر رہا ہے، ہمیشہ عافیت کے گوشوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ ظاہر یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، عذاب کا واقعہ، یہ ایمان والوں کے سامنے پیش آیا تھا، انہی کے ساتھ پیش آیا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا۔ تو پھر اس واقعے کو قرآن مجید میں جو رکھا گیا ان کو مخاطب کر کے، تو کیا یہ انہیں سنانے کے لیے تھا؟ تو وہ تو خود ہی دیکھے ہوئے تھے، اسی سے گزرے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ دراصل صرف اس وقت کے اہل ایمان کو سنانے کے لیے نہیں ہے، اگرچہ مخاطب انہی کو کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، کہ تم اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی تھی، جب تمہاری طرف، تمہارے اوپر لشکر دوڑ آئے۔ تو لیکن یہ جو واقعہ یہاں محفوظ کیا گیا قرآن مجید میں، اس کی جو تلاوت کی جاتی ہے قیامت تک، یہ اس لیے تاکہ اس مرحلے کو تمام اہل ایمان جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سچا عہد کیا ہے، اس مرحلے کو جو اس راستے میں بہرحال آتا ہے، کمی بیشی کے ساتھ آتا ہے، کبھی اتنی شدت ہوتی ہے، کبھی اس سے کمی ہوتی ہے، کبھی اس سے کم ہوتا ہے، کبھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ جو مرحلہ ہے، اس مرحلے کی تمام تفصیلات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس آزمائش کے موقع پر لوگوں کے اخلاق، لوگوں کا کردار کس طرح سے سامنے آتا ہے، لوگوں کے دل کی کیفیت کس طرح زبان پر آ جاتی ہے۔ منافقوں کے دلوں میں جتنا کھوٹ تھا، جتنا روگ تھا، پورا ان کی زبان پر آ گیا، وہ سب کچھ کہنے لگے۔ اب وہ چھپا نہیں رہتے
کیونکہ کیفیت ایسی ہو گئی تھی، اور یہی وہ موقع تھا کہ جب اہل ایمان کے عہد کی سچائی کھل کر سامنے آ گئی تھی، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا، اور ایسا کوئی پردہ بچا ہی نہیں تھا، کوئی آڑ بچی نہیں تھی کہ جس میں منافقین اپنے نفاق کو چھپا لیں۔ تو یہ مرحلہ بہت اہم ہے جو اہل اسلام کے اس سفر میں بار بار آ سکتا ہے۔ اور یہ جو موقع آیا، اب اس پر غور کریں کہ مکے کی پوری زندگی آزمائش کی زندگی تھی، وہ مکمل ہوئی ہجرت کے ذریعے، پھر مدینے کا دور شروع ہوا، پہلی جنگ ہوئی، اس میں بڑی فتح حاصل ہوئی، دوسری جنگ ہوئی، اس میں کچھ زخم ہوئے لگے، پھر بھی ایک بڑی فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہ صورتحال پیش آئی، اس کے بعد یعنی جبکہ مسلمانوں کا کافی اثر رسوخ اور کافی قوت ان کو علاقے میں حاصل ہو گئی تھی، اس کے بعد مسلمانوں کو اتنی سخت آزمائش سے گزارا گیا، جتنی سخت آزمائش سے نہ وہ مکے میں گزرے تھے اور نہ مدینے میں کبھی وہ گزرے۔ یہ جو واقعہ ہے قرآن مجید کی تعبیروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ مسلمانوں کی پوری تاریخ کا یعنی تاریخ رسالت کا یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا، سب سے شدید آزمائش کا وقت تھا، اور اس آزمائش کے موقع پر اہل ایمان نے اپنے آپ کو ثابت قدم دکھا کر یہ لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کر دیا، آنے والے تمام اہل اسلام کے سامنے نمونہ پیش کر دیا کہ آزمائشوں میں ثابت قدمی کیسے دکھائی جاتی ہے، کیا کہا جاتا ہے اور کیا نہیں کہا جاتا ہے۔ جس وقت منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکہ ثابت ہوا، وہ محض ایک دھوکہ تھا، اس وقت ایمان والے کیا کہہ رہے تھے؟ ایمان والے کہہ رہے تھے کہ صدق اللہ و رسولہ، اللہ نے کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ و رسولہ و صدق اللہ و رسولہ، اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ یہی تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچا وعدہ کیا ہے۔ منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے جھوٹا وعدہ کیا گیا، وہ یہ کہنے لگے کہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہمارے لیے صرف نعمتوں ہی نعمتوں کے فتح اور مال غنیمت کے وعدے ہیں، سب کو یہی ہمیں ملنا ہے اور کچھ نہیں، ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آنے والی ہے۔ منافقین تو یہ سمجھ رہے تھے، وہی ان کی زبان پر آ گیا کہ ہمیں تو دھوکہ ہو گیا، ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ لیکن ایمان والے انہوں نے تو پہلے دن سے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ راستہ مشکل ہے، یہ راستہ آزمائشوں والا راستہ ہے، اللہ کے دین کی نصرت کا راستہ، اللہ کے رسول کے مشن کو قوت پہنچانے کا راستہ، یہ راستہ عافیت والا راستہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس میں تو آزمائشیں آئیں گی، سخت پریشانیاں آئیں گی، اور مشکل سے مشکل آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہوگی، کہیں دھوکہ نہیں ہے، صاف صاف ہے۔ اور یہ اس دین کی خصوصیت ہے، قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو کہیں بھی دھوکے میں نہیں رکھتا ہے، کہیں بھی وہ خوشنما باغات نہیں دکھاتا ہے، جھوٹے خوشنما باغات خوش فہمیوں میں نہیں رکھتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ منافقین جھوٹ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا اور ہمیں دھوکہ دیا، وہ بالکل غلط کہہ رہے تھے۔ قرآن مجید میں تو بہت صاف صاف کر دیا گیا کہ یہ راستہ، اس میں مشکلیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اور سخت سے سخت آزمائشیں آئیں گی، اور اسی لیے جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور سچے دل سے وعدہ کرتے ہیں ان کے سامنے بالکل صاف رہتا ہے۔ تو اتنی بڑی آزمائش کو بھی مسلمانوں نے بالکل متوقع قرار دیا، اہل ایمان نے، اور کہا کہ اسی کا یہ تو ہونا ہی تھا، اور یہی تو موقع ہے کہ جہاں پر کہ ہم اپنے سچے وعدے کی سچائی کو دکھا سکیں۔ تو اہل ایمان کو انتظار رہتا ہے ایسے موقع کا کہ جب وہ اپنے ایمان کی، اپنے عہد کی صداقت کے ثبوت پیش کریں۔ تو یہ بہت اہم آیتیں ہیں، اور یہ واقعہ جو احزاب کا واقعہ ہے،
اس کے تفصیلات کو یہاں پر بہت گہرائی سے ان پر غور کرنا چاہیے، بار بار غور کرنا چاہیے، اپنے حالات سے ان کا موازنہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ بار بار دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا رویہ منافقوں والا رویہ تو نہیں ہے، ہم حالات سے فرار اختیار کرنا تو نہیں چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے سے پیٹھ تو نہیں موڑ رہے ہیں۔ اس کا جائزہ ہمیں بار بار لینا چاہیے۔ اس واقعے کے آئینے میں ہم دیکھیں کہ مومنین کیسے ہوتے ہیں، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، صادقین کیسے ہوتے ہیں، اور منافقین کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچا وعدہ کرنے اور اس وعدے کو سچا کر دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔